بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نائنتھ کلاس، آپ سب کیسے ہیں بیٹا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا پاکستان اسٹڈیز کا لاسٹ ٹاپک ہے یونٹ نمبر 3 کا۔ آج ہمارے لانگ کوسچن اس کے کمپلیٹ ہو جائیں گے اور کل سے انشاءاللہ ہم اس کا آبجیکٹیو پورشن بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ آج آپ کا ٹاپک ہے پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کو بچانے میں درپیش مشکلات کی نشاندہی۔ چار چیزیں اس نے کہا ہے کہ انوائرمنٹ کی وجہ سے جو پرابلمز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے پانی کو، زمین کو، نباتات یعنی پودوں کو اور جنگلی حیات کو کون کون سے پرابلم درپیش ہیں، کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے وہ پانی کی بات کر رہا ہے، تو پانی میں دیکھیں وہ کہتا ہے اس کا استعمال ہم بے دریغ کرتے ہیں، زیادہ پانی استعمال کریں، اس کی وجہ سے پانی کے جو ذخائر ہیں وہ کم ہو رہے ہیں اور مستقبل میں ہمیں پانی کی عدم دستیابی جیسا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ پھر ہم فصلوں کی کاشت اور آبپاشی کے جو ہمارے طریقے ہیں وہ پرانے فرسودہ ہیں کہ مطلب جن فصلوں کو نہیں بھی زیادہ ضرورت ہوتی ان کو بھی ہم لگا دیتے ہیں کیونکہ کسانوں کو نئی چیزوں کے بارے میں آگاہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کاشتکاروں کی تربیت کی ضرورت ہے، ادروائز پانی کم ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ہاں نئے آبی ذخائر نہیں ہیں، ہم ڈیم وغیرہ تعمیر نہیں کر رہے، جو پانی ہمارا بارشوں کا اور اس طرح دریاؤں کا ایکسٹرا پانی ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ پھر نہریں اور کھالیں یہ پختہ نہیں ہیں، ان کے پیندے کچے ہیں اور اس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آبپاشی کے دوران کافی حد تک ضائع ہوتا ہے۔ پھر چونکہ ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے اور پراپر پانی کی سٹوریج کے لیے انتظام نہیں ہے، تو ہر سال جو ہے وہ بہت سارا ہمارا پانی سمندر کی نظر ہو جاتا ہے، کیونکہ جب دریا سمندر میں گر جاتے ہیں تو سمندر میں اس قدر نمکیات ہوتے ہیں کہ بعد میں اس کا پانی یوز کے قابل نہیں رہتا، تو ہمارے پاس پانی کو ذخیرہ کرنے کا کوئی بھی مناسب انتظام موجود نہیں ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتی ہے ہماری زمین۔ اب ملک کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ زیر کاشت رقبہ جو ہے اس میں ظاہری سی بات ہے آبادی ہے، لوگوں نے رہنا ہے، ان کو رہائش کے لیے جو ہے وہ چاہیے، لینڈ چاہیے، زمین چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جو زرعی رقبہ ہے ان کے اوپر کالونیاں بنائی جا رہے ہیں، آباد کاری کری جا رہے ہیں اور اس طریقے سے ایگریکلچر جو لینڈ ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ پھر آ جاتا ہے سیم اور تھور کی وجہ سے ہماری زمین کی زرخیزی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ تقریباً پاکستان کا 2 کروڑ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ جس تیزی سے یہ بیماری ہماری زمین کو لگ رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس سے بچانے کے جو اقدامات ہیں وہ بہت زیادہ سلو ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے ہمارے وہی پرانے روایتی طریقے ہیں کاشتکاری کے، اس وجہ سے ہماری فصلیں جو ہیں ان کی ایوریج پیداوار بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر کل بھی یہ چیز ہم نے بار بار ڈسکس کی تھی کہ زمین پر ہمارے ہاں جو ہے وہ محدود فصلیں کاشت ہوتی ہیں، تو جب ایک جگہ پر ایک ہی فصل بار بار کاشت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک جیسے جو منرلز ہوتے ہیں ان کی مقدار کم ہونی شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر جو ہے وہ زمین وہاں سے ویک ہو جاتی ہے۔ پھر صنعتی اور گھریلو استعمال شدہ جو مواد ہے، یعنی کوڑا کرکٹ کو پراپر طور پر جو ہے وہ ٹھکانے لگانے کا ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ مواد جو ہے یہ زمین کے ساتھ مل جاتا ہے اور پھر اس کی صلاحیتوں کو متاثر کرتا ہے۔ اب جو ہے وہ ٹرینڈ آ رہا ہے کہ کوڑا ریسائیکل کیا جائے اور اس سے جو ہے وہ کوئی یوزفل چیز بنائی جائے، سے کھادیں وغیرہ یا کچھ اس طرح۔ پھر آ جاتے ہیں نباتات۔ درختوں کا جو غیر ضروری کٹاؤ ہے اس سے جنگلات میں کمی ہوتی ہے، بارش کی کمی سے جنگلات نہیں اگ رہے، پھر سیم تھور کی وجہ سے ہمارے جنگل ختم ہو رہے ہیں، درختوں کی جو بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ماحولیاتی آلودگی سے جو ہے وہ جنگلات پر برے اثر پڑ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کل ہم نے ڈسکس کی تھی، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم جو ہے وہ بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کرتے رہے ہیں اس یونٹ کے اندر، تو امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ہے جنگلی حیات۔ غیر قانونی طور پر جنگلی جانوروں اور پرندوں کا شکار جو ہے وہ
जंगली हयात में कमी का बायस बन सकता है। पानी के तेज़ी से कम होते वसाइल जो हैं वो जंगली हयात को मुतासर कर रहे हैं। फिर जंगलात का कटाव, ठीक है। फिर इंसानी आबादी में जितनी तेज़ी से इजाफा होगा, इंसान अपनी रहाइश के लिए जंगलात को साफ़ करेगा, उसकी वजह से जंगली जानवरों के जो रहन सहन उसके ऊपर असर पड़ेगा। फिर पालतू जानवर जो हैं लोग इनके बारे में लोगों के अंदर जो है वो ट्रेंड ज़्यादा चल रहा है, चरागाहें ख़त्म हो रही हैं और इस वजह से भी जंगली जानवर जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तो ये आज छोटा सा आज आपका टॉपिक एक ही चूँकि रह गया था तो वो मैंने आपको करवा दिया है। तो अब जो है वो एक मैंने इसके हवाले से एक आपकी वीडियो सेलेक्ट की थी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटी सी वीडियो है, आज का लेक्चर हमारा छोटा सा है। तो ये देखें, इसमें आपको पता चलेगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरऑल जो है वो हमारा इन्वायरमेंट जो है वर्ल्ड का, उसको क्या क्या खतरा दरपेश है। ये देखें, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो चीज़ें हम कूड़ा करकट की नज़र कर देते हैं, अगर हम उनको बाकायदा तौर पर रिसाइकल करें तो हम उनसे अगेन यूज़फुल चीज़ें बना सकते हैं। It's a problem that all of us have to work together to solve. Soil health is critical for water quality. It's the first thing we have to focus on. Here on the farm, organic matter is the key thing that we try to improve. The more organic matter you have in the soil, the better the soil can hold on to nutrients like phosphorus and nitrogen. Organic matter keeps it from leaching out of the soil. It grabs onto it, and that's good for the farmer, but it's also good for water quality in the bed. For any farmer to change their system is tricky, and it takes a lot of work. I think all farmers want to. It's learning different processes, practices that allow you to do it effectively. That becomes a key. अच्छा, यहाँ पर ये एक चीज़ मैंने आपको दिखानी थी कि जितना हम लोग जो है वो करेंगे अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे और उतना ही जो है वो हमारा अर्थ जो है हमारी उसकी लाइफ बढ़ेगी, हमारे सोर्सेज जो हैं नेचुरल सोर्सेज हमारे सेफ रहेंगे और इंसान की लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर बढ़ सकती है। अच्छा बेटा, ये आज का टॉपिक हमारा छोटा सा है। आज आपके लॉन्ग क्वेश्चन सारे पूरे हो गए। अच्छा, अब इसमें ऐसा है कि कल इंशाल्लाह मैं आपको इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव पोर्शन सारा करवा दूंगी और उसके बाद फिर हम
دیکھیں گے کہ ہم نے یونٹ نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے یا ہم نے یونٹ نمبر 3 کی ایکسرسائز اور اس کی ریویژن ایک دفعہ دوبارہ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو بیٹا جتنا آپ کو ڈیلی کا کام ملتا ہوتا ہے اس کو ضرور کر لیا کریں تاکہ جو ہے وہ ہمیں بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. اب اگر آپ 15 جولائی سے بھی جس طرح گورنمنٹ کی ابھی اناؤنسمنٹ ہے اس وقت بھی آپ اسکول آتے ہیں یا فردر آگے کیا ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا, تو اس لیے جتنا کام ہم کر رہے ہیں وہ آپ کا اچھے طریقے سے ہوا ہو. کوئی کویسچن ہوتا ہے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ مجھے بتا دیا کریں یا آپ میڈم ہیرا شبیر کو میسج کر دیا کریں, تو مجھ تک جو ہے وہ میسج کنوے کر دیتی ہیں آپ کا, پھر انشاءاللہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ کو میں گائیڈ کر دوں گی. اوکے بیٹا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.